السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، جو اسلام کو مٹانے نکلے وہ خود مٹ گئے۔ ہندو راشٹر والوں کو ارشد مدنی نے کیوں دکھایا نیپال کا آئینہ؟ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ایک بار پھر ہندو راشٹر کا مطالبہ کرنے والے عناصر کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہوئے سخت بیان دیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ کچھ فرقہ وارانہ طاقتیں ہندو راشٹر بنانے کا خواب دیکھ رہی ہے، لیکن انہیں پڑوسی ملک نیپال کی تاریخ سے سبق لینا چاہیے۔ ان کے مطابق نیپال نے بھی کبھی ہندو راشٹر کا تصور اپنایا تھا، مگر اس کے نتائج آج سب کے سامنے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے لکھا کہ نفرت کے سوداگر اور ہندو راشٹر کا خواب دیکھنے والوں کو نیپال سے سبق لینا چاہیے۔ وہ دن بھی ضرور آئے گا جب ظالموں کے گلے میں زنجیریں ہوں گی اور ملک ایک بار پھر محبت، بھائی چارے اور انصاف کے سائے میں ترقی کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرقہ وارانہ طاقتیں اور کچھ تنظیمیں ہندو راشٹر بنانے کا خواب دیکھ رہی ہے، حالانکہ انہیں اپنے پڑوسی ملک نیپال کی تاریخ سے سبق لینا چاہیے۔ حالیہ برسوں میں نیپال میں بھی اسی طرح کی فکر رکھنے والوں نے ہندو راشٹر قائم کیا تھا، لیکن بالآخر وہ نظام اوندھے منہ گر گیا اور وہاں جمہوری آئین کے تحت ایک نئی طرز حکومت وجود میں آئی۔ اس حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ موجودہ عالمی حالات میں کسی بھی ملک کی حقیقی ترقی، استحکام اور عوامی فلاح اسی وقت ممکن ہے جب وہاں جمہوری نظام اور آئینی اقدار کا تحفظ ہو، نہ کہ کسی ایک مذہب یا نظریے کو قوم پر مسلط کر کے۔ مولانا ارشد مدنی نے اپنے بیان میں کہا کہ فرقہ وارانہ عناصر کی جانب سے ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سیکولرزم اور بھارتی آئین کے تحفظ کے لیے جمعیت علماء ہند آخری سانس تک جد و جہد جاری رکھے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم اپنی شناخت، ثقافت اور مذہب کے ساتھ جینا چاہتی ہے، اسے قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرقہ وارانہ طاقتیں اسلام اور مسلمانوں دونوں کو مٹانے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن شاید انہیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام کا یہ چراغ کبھی بجھ نہیں سکتا۔ جنہوں نے اسے بجھانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گئے۔ ہم ایک زندہ قوم ہے اور زندہ قومیں مایوسی کے بجائے اپنی بصیرت، دور اندیشی اور حکمت عملی کے ذریعے کامیابی کی نئی داستان رقم کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا مولانا سید ارشد مدنی کا بیان۔ اب اس بیان کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ چینل پر نئے ہوں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔